إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد۔ تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو کہ تنہا خالق کل ہے، مالک یوم الدین ہے۔ اور اس کے بعد ان گنت بے شمار درود اور سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس جمعے کے خطبے میں آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنی ہے وہ ہے اسلام میں غیر شرعی رسومات۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور مجھے اور آپ سبھی کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انسان اسلام کے نام پر نہ جانے کتنی چیزیں کرتا ہے، لیکن بغیر تحقیق کے، بغیر غور و فکر کے اسے یہ چیز پتہ نہیں ہوتی کہ یہ اسلام کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ ایک رسم و رواج کے اعتبار سے کہ کسی فلاں انسان کو دیکھا کہ یہ شخص یہ اعمال کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ شریعت کا حصہ ہو۔ کوئی شخص دیکھتا ہے کہ شادی بیاہ میں یہ کام ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ شریعت کا حصہ ہو، لیکن انسان تحقیق نہیں کرتا، انسان ایک کے پیچھے ایک اندھا بن کر چلتا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے اس میں سے میں آپ کے سامنے چند رسوم میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلا ہے قبر پرستی۔ یہ اولیاء اللہ کا جو نام لے کر کے قبر بنا دی جاتی ہے، چڑھاوے چڑھانا، ان کے اوپر پھول برسانا اور ان کے اوپر عبادت کرنا اور ان کو حاضر و ناظر ماننا اور ان سے نظر و نیاز کرنا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کا حصہ ہے، لیکن یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک دم شرعی طور پر ایک دم واضح طور پر فرما دیا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ انسان کے اندر اس طریقے سے معاملات بڑھ چکے ہیں کہ ایک مومن اور ایک کافر کے اندر کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ میرے بھائیو، مسلمان ایک ایسے کاموں کو انجام دے رہا ہے جس کو کافر بھی انجام دیتا ہے، کہ جہاں پر کافر اس مورتی کے اوپر چڑھاوا چڑھاتا ہے، نظر و نیاز کرتا ہے، اس کو پوچھتا ہے، اس کو دھوتا ہے، اسی طریقے سے یہاں پر عبداللہ قبر کو دھوتا ہے، اس کے اوپر چڑھاوے چڑھاتا ہے،
اس کو پکارتا ہے اور اس کو یہ سمجھتا ہے کہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سیدھے مانگ سکتے ہیں، ہم ان کے ذریعے سے مانگے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے میرے بندے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، میں آپ کی پکار کو سنتا ہوں. کہ جب انسان پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے. پوری کائنات مل کر کے بھی ایک وقت میں پکارے تو ایسا اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی کنفیوژن کا معاملہ نہیں ہے کہ ایک ساتھ تمام لوگ بول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سن نہ پائے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے کہ جس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا. تو سوچئے کہ اللہ رب العالمین کس چیز پر قادر ہے. ہر ایک چیز اس کے احاطے کے اندر آتی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے احاطے سے باہر ہو. میرے بھائی، یہ تو قبروں کے معاملے رہے. اسی طریقے سے عبادت کے علاوہ دوسرے معاملات کے اندر نکاح کے معاملے میں آپ لے لیا جائے تو کیا معاملہ ہوتا ہے کہ رام صحرا باندھتا ہے تو عبداللہ بھی اپنے نکاح کے اندر صحرا باندھتا ہے. کہ رام کے وہاں جوتی چرانا، بیاہ کے اندر ناچ گانا، کپڑے کھینچنا، جوتی چھپانا، ان تمام جو معاملات کیے جاتے ہیں یہ عبداللہ کے گھر میں بھی تو پائے جاتے ہیں. نکاح کے معاملے میں یہ عبداللہ کے گھر میں بھی پائے جاتے ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ شریعت کا حصہ ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا ہی بخیل ہے وہ شخص جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور جس کے زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکلے. مجرم ہے وہ شخص میرے بھائیو. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا 6 سال کی عمر میں. 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو گئی. جب 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی تو انصار کی کچھ عورتیں حضرت عائشہ کو ودا کرنے کے لیے، حضرت عائشہ کو لینے کے لیے آئی. تو ما زحرت علیہ زحور ولا ذبحت علیہ شاۃ حتی الینا سعد بن العبادۃ بجفنۃ، کہ نہ ہی کوئی اونٹنی ذبح کی گئی، نہ ہی ایک بکری ذبح کی گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بھی ہیں اور نبی کی شادی دیکھیے کتنی سادگی کے ساتھ ہوئی کہ نہ ہی ایک اونٹ ذبح کیا گیا، نہ ہی ایک بکری ذبح کی گئی. سعد بن عبادہ ایک صحابی ہیں، ایک بڑے سے برتن کے اندر کچھ کھانا لے آتے ہیں، گھر کے کچھ فردوں کو کھلا دیا گیا اور یہ ولیمہ ہو گیا. آج ہمارے وہاں قرض لے کر کے انسان ہر وہ اس کام کو انجام دیتا ہے جو شریعت کا حصہ نہیں ہے. اچھا دکھنا، لوگ ہماری تعریف کرنا. میرے بھائیو، کتنا بھی اچھا کھانا بنا لو انسان کہتا ہے کہ نمک کم ہے. انسان کی فطرت یہ ہے کہ جام خریدتا ہے اور گھر جا کے نمک لگا کر کھاتا ہے. میرے بھائیو، یہ انسان کی کنڈیشن ہے. آپ انسان کو خوش کرنے جا رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہو، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. تو ہم کس طریقے سے جا رہے ہیں؟ اس طریقے سے جا رہے ہیں میرے بھائیوں. نکاح کے اندر تمام وہ چیزیں، ہر وہ چیز پائی جاتی ہے جو ہندوؤں کے اندر پائی جاتی ہیں. جہاں پر شوہر اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کر رہا ہے نکاح سے پہلے، تو ایک غیر محرم کو باہر سے بلایا جاتا ہے فوٹوگرافی کے نام پر، اور وہ شخص اس کی سائن کے پوز سے لے کر کے اس کے جسم کا پورا قلم بند کرتا ہے اپنی ویڈیو میں. کہ ایک باہر سے انسان جس کے لیے تیار ہوئی تھی، جس کے لیے بنی صبری تھی، اس نے نہیں دیکھا، اور باہر سے ایک خبیث انسان آتا ہے اور پورے جسم کا معائنہ کرتا ہے. میرے بھائیوں، کہ جہاں پر داماد سے ملنے کے لیے اس کی ساس نہیں جاتی تو وہاں پر سالیاں اس سے ایک دم بازو سے ایک دم چپک کر بیٹھتی ہیں. میرے بھائیوں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا الحم والموت، یہ دیور اور یہ جو سالی کا جو رشتہ ہے یہ تو موت کا رشتہ ہے، یہ تو پردے والا رشتہ ہے. اور نہ جانے مسلمانوں کے اندر یہ حیت کنے کہاں سے پیدا ہو گئی کہ انسان سمجھتا ہے کہ جیٹ سے پردہ ہے، دیور سے پردہ نہیں ہے. جیٹ سے بھی پردہ ہے میرے بھائیوں، دیور سے بھی پردہ ہے. یہ الحم والموت کہا اللہ کے نبی نے. یہ ایسے معاملات ہیں جو موت کے طریقے سے ہیں، اس کے ساتھ پردہ ہے. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. نکاح آسان بنایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو. انسان لمبے لمبے خواب دیکھتا ہے، ٹھیک ہے میرے بھائیوں، لیکن جتنی چادر اتنے پھیر پھیلانا چاہیے. آپ قرض لیتے ہیں، نہ ہی قرض وقت پر ادا ہوتا ہے، نہ ہی شادی اچھے سے ہو پاتی ہے. انسان کی ذہنی ٹینشن اتنی رہتی ہے. جو شادی بڑی سادگی والی ہوتی ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کے اندر برکت دیتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ہوا تھا کیا کہ
کچھ عورتیں مہندی کی رسم کرتے ہوئے یا رقص کرتے ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے نہیں آئی تھی نا. کوئی جہیز کی رسم ہوئی تھی کیا؟ جہیز کی رسم آج انسان اس کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ اسلام کا ایک سب سے اہم ترین رشتہ بنا دیا ہے کہ نکاح اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اس طریقے سے معاملات جما دیے انسان نے کہ اور بہتان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیا. کہاں سے دیا میرے بھائیو؟ چلو مان لیا کہ حضرت فاطمہ کو جہیز دیا، تو کس طریقے سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے نا، تو صرف اپنی بیٹی فاطمہ ہی کو دیا. رقیہ، زینب، ام کلثوم ان کو کیوں نہیں دیا؟ انسان ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے جہیز لینے کے میرے بھائیو، کہ جب کھانا کھلانا ہو تو کیا معاملہ ہوتا ہے کہ جگہ خالی ہے تو بھی چل میرے ساتھ میں. جب لڑکی والوں کے وہاں جانا ہو تو جگہ خالی ہے تو بھی چل میرے ساتھ میں. اور جب کھلانا ہو تو کیا معاملہ ہوتے ہیں کہ گھر بھر میں صرف 2 جنوں کی دعوت تھی نا، تو تیسرا کیسے آ گیا اس گھر کے اندر سے؟ صرف 2 جنوں کی دعوت رکھ کے آیا تھا میں، تو آپ تیسرے کیوں آئے اس گھر کے اندر سے؟ کہ جب کھانا ہو تو گن گن کے چن چن کے بلاتے ہو، اور جب کھانے جانا ہو تو جو نہیں جاتا اس کو بھی پکڑ کے لے جاتے ہو. کہ یہ شریعت کا حصہ ہے؟ اسی طریقے سے تیسری رسم حج کے معاملے میں، کہ آج حج کا موقع جو چل رہا تھا، کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے حاجی صاحب حج کرنے گئے، لیکن حاجی صاحب کی اپنی عبادت سے زیادہ اسکرین پر نظر ہے کہ ہم